الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه
ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت عطا کیا ہے۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے ہاں وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ تو سب سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے، لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ سے بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یا مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟
اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلالی بہتر و پائندہ تر ہے۔ اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیرے آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جو آیات پڑھی ہیں ابھی، آیت نمبر 99 سے آخر تک، تو آیت نمبر 99 وہاں پہ موضوع جو ہے جڑ جاتا ہے اس موضوع سے جو اس سورہ کے شروع میں بالکل آیا تھا۔ چند آیات آئی تھی قرآن شریف سے متعلق جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا تھا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ مصیبت میں جو ہے پڑ جائیں، پھنس جائیں، بلکہ کیا ہے کہ الا تذکرۃ لمن یخشی، اس کو ہم نے یاد دہانی کے طور پہ نازل کیا ہے، اور اس یاد دہانی سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں خوف اور خشیت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد قصہ تھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے جو تفصیل سے آپ نے سنا، خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا قصہ فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ، اور پھر بنی اسرائیل کے ساتھ۔ اب یہاں سے آیات پھر قرآن شریف سے متعلق ہو جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس قرآن میں ہم تمہیں اس طرح سے پچھلی قوموں کے واقعات یا پچھلے انبیاء کرام اور جن قوموں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا ان کے خبریں تمہیں سنا رہے ہیں، اور ہم نے اپنی طرف سے تمہیں ذکر عطا فرمایا ہے۔ ذکر یعنی یاد دہانی، یہ قرآن شریف سے مراد ہے کہ ہم نے قرآن شریف تمہیں عطا کیا ہے جس کے اندر لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے، اللہ کی یاد دہانی، ان کے اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس کی یاد دہانی، آخرت کی یاد دہانی وغیرہ وغیرہ۔ تو جو کوئی اس ذکر سے اعراض کرے گا تو قیامت کے روز وہ بہت ہی بھاری بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے لے کر آئے گا۔ یعنی یہ ذکر ہے کہ انسان کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرے کہ اس کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، پسندیدہ زندگی ہو۔ اب جو کوئی اعراض کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو ناپسند کرتا ہے، اس سے ہٹ کر اس زندگی بسر کرتا ہے، تو ایسا شخص اپنے اوپر بڑا بوجھ اٹھا کر لے کر آئے گا قیامت کے روز، اور وہ بوجھ یعنی بار گناہ اس کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، اس میں ہمیشہ وہ پڑا رہے گا، اس سے نکل نہیں سکے گا۔ اور یہ اس دن ہوگا کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمام مجرموں کو اس طرح سے اکٹھا کریں گے کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی. یہاں پہ لفظ زرقہ آیا ہے نمبر 102 کے بالکل آخر میں. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. زرق ازرق کی جمع ہے. ازرق کے معنی ہوتے ہیں سفیدی مائل نیلا رنگ یا صرف نیلا رنگ. تو ان کو ہم اٹھائیں گے اس طرح سے مجرموں کو کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. یہ حقیقت میں عربی زبان میں تعبیر ہے اس چیز کی کہ ایک انسان جب بہت ہی زیادہ خوف اور دہشت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں اور پتھرا جاتی ہیں. اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں زرقہ. تو اس طرح سے آئیں گے کہ ان کی آنکھیں پھٹی پھٹی ہوں گی. تو آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کریں گے, چپکے باتیں کریں گے کہ بھئی ہم لوگ کتنے دن اس طرح سے اس حالت میں رہے. تو کوئی کہے گا 10 دن رہے, تو کوئی کہے گا کہ نہیں 1 ہی دن رہے. تو مختلف قسم کی باتیں ان کے منہ سے نکلیں گی. واقعہ یہ ہے کہ قرآن شریف مختلف جگہوں پہ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ انسان کی دنیا کی زندگی اور اسی طرح سے مرنے کے بعد برزخ کی زندگی, ان دونوں کے بارے میں بیان کرتا ہے اس طرح سے کہ انسان دنیا میں تو یہ کہتا ہے کہ ابھی پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا, یا دنیا میں زندگی یہ جو ہے سالہ سال کی زندگی ہے, 60 70 80 سال کی زندگی ہے, پھر مریں گے پتہ نہیں کب قیامت برپا ہوگی. لیکن قرآن شریف ان دونوں زندگیوں کے بارے میں, دنیا کی زندگی کے بارے میں بھی اور آخرت برزخ کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ جب یہ اٹھائے جائیں گے تو انہیں لگے گا کہ بس چند گھڑی یا 1 دن یا 2 دن ٹھہرے ہیں, وقت ختم ہو گیا. تو واقعہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان برزخ میں خواہ 1000 سال پڑا رہے, 10,000 سال پڑا رہے, لیکن اس وقت میں چونکہ اسے کوئی کچھ کرنے کا یا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا, اس لیے جب وہ اٹھے گا تو یہ پورا وقت اس کے لیے نہیں کے برابر ہوگا, جیسے کوئی کچھ رہے ہی نہیں. اور اسی طرح سے دنیا کی زندگی میں وقت رہا تو اس میں موج مستی کرتے رہے, یہ سمجھتے رہے کہ یہ وقت تو ختم ہی نہیں ہونے والا ہے. بڑی لمبی زندگی انہیں محسوس ہو رہی تھی, لیکن جب اٹھائے جائیں گے پتہ چلا کہ دنیا میں بس گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 گھڑی 2 گھڑی جو ہے گزار کے آئے, 1 دن گزار کے آئے. تو وہاں پہ آپس میں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگ سوئے تھے, اٹھا دیے گئے, ہم لوگ کتنے دن ٹھہرے. تو کوئی کہے گا 10. تو ایک آدمی جو زیادہ سوجھ بوجھ والا ان میں ہوگا تو وہ کہے گا کہ نہیں, اس کو امثلہم طریقتاً کہا گیا ہے کہ جو تھوڑا زیادہ ان میں سوجھ بوجھ والا ہے, تو کہے گا کہ ان لبثتم الا یوما, بس 1 دن وہاں پہ ٹھہرے ہو. یہ آخرت اور قیامت کی حقیقت ہے کہ قیامت اس طرح سے برپا ہوگی. لیکن بیچ میں دنیا کے اندر جو اعتراض ہے, اب آگے وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ مشرکین مکہ, مشرکین قریش تم سے پوچھتے ہیں کہ ان پہاڑوں کا کیا حال ہوگا. یعنی جب بھی یہ کہا جاتا کہ قیامت برپا ہوگی تو پوری یہ زمین جو ہے تہس نہس ہو جائے گی, تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا. اس لیے کہ مکہ اور اس کے ارد گرد جو ہے پتھروں کے پہاڑ ہیں, سخت قسم کے پہاڑ ہیں. وہ پہاڑ نہیں جو بعض ملکوں میں مٹی کے ہوتے ہیں اور سرسبز ہوتے ہیں, ہرے شاداب ہوتے ہیں, نہیں. مکہ کے پہاڑ انتہائی سخت قسم کے پتھروں کے پہاڑ ہیں. تو ان کے بارے میں ان کا سوال ہوتا ہے کہ بھلا جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک چیز ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی اور درہم برہم ہو جائے گی, یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں پتھروں کے, انہیں کون ہلا سکے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ینسفھا ربی نسفا, انہیں میرا رب دھول کی طرح اڑا کے ختم کر دے گا. نسف کے معنی ہوتے ہیں ڈائنامیٹ کرنا, اس طرح سے ڈائنامیٹ کہ کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ کے بکھر کے ریزہ ریزہ ہو جائے, ذرہ ذرہ ہو جائے. تو میرا رب اسے تباہ و برباد کر کے ختم کر دے گا. اور پوری زمین کے بارے میں فرمایا کہ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا, کہ اس پوری زمین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوٹ کے اور پیٹ کے بالکل یوں برابر کر دیں گے, سمتھر یوں برابر. اس میں نہ کوئی سلوٹ ہوگی نہ کوئی ٹیڑھ ہوگی, یوں دائیں بائیں اوپر نیچے نشے و فراز, بالکل ختم ہو کے ایک میدان کی طرح یہ زمین بن جائے گی. نہ اس میں کوسار ہوں گے, نہ وادیاں ہوں گی, نہ پہاڑ ہوں گے, صرف یوں میدان ہوگا. اس زمین کو کوٹ کے جو ہے ختم کر دیا جائے گا. اور صورتحال یہ ہوگی کہ آواز آئے گی اور منادی پکارے گا تو سارے لوگ اٹھ کے کھڑے چلتے بنیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اس کے حضور حاضری دینے کے لیے. اور پھر اس دن کسی کی آواز نہیں نکلے گی, ساری آوازیں پست ہوں گی. آج دنیا میں لوگ معمولی قسم کا آدمی بھی وہ ٹیٹیں کرتا ہے, آوازیں نکالتا ہے جس اور اکڑتا ہے, وہاں پہ ہر ایک کی بولی بند.
اور وہاں پہ کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ یہ مشرکین مکہ اور بعد میں آج ہمارے یہاں بھی لوگ کہ وہ یہ تصور لیے بیٹھے ہیں کہ چلیے کوئی حرج نہیں، ہم کچھ کریں نہ کریں، فلاں فلاں حضرات ہیں جو بچا لیں گے. تو فرمایا کہ وہاں بالکل خاموشی ہوگی، کسی کی مجال نہیں. یہاں پہ دیکھ لیجئے بغیر کسی استثناء کی بات ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ جرات کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جائے اور کسی کے بارے میں کہے کہ نہیں پروردگار آپ نے اس کو غلطی سے پکڑ لیا ہے، یہ میرا بندہ ہے، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں، یا چلیے کچھ بھی ہے گڑبڑ بھی ہے تو بھی کوئی بات نہیں، چونکہ میرا بندہ اسے معاف کیجیے. ایسی بات نہیں ہے. کسی ایک کی، چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے انسانوں میں سے بزرگ ترین لوگ انبیاء اور رسول ہوں، جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کسی کو اجازت نہیں ملے گی کہ آپ آئیے اور فلاں کے لیے سفارش کیجیے، شفاعت کیجیے، اس وقت تک از خود اپنی طرف سے کوئی نہیں جائے گا. اس لیے ہمارے ہاں یا آپ کے ہاں یہ سمجھ لیجیے کہ وہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے ڈھٹائی اور جسارت کے ساتھ کہہ دیا کرتے ہیں جاؤ میں تو ہوں نا، یا میں لے کر چلوں گا، پہلے میں تم لوگوں کو جنت میں بھیجوں گا، اس کے بعد میں جنت میں جاؤں گا. گویا جنت انہوں نے خریدی ہوئی ہے اپنے لیے اور اس کے بعد آپ کے لیے بھی خریدی ہوئی ہے. یہ سارے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، یا جنت یا احمقوں کی جنت میں رہنے والے لوگ ہیں. اور احمقوں کی جنت جو ہے اس کا حقیقت میں کیا ہے، کوئی وجود نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے دھوکے میں کبھی نہیں آنا چاہیے. اور اس دن کیا ہے، فرمایا کہ جو ظلم کر کے آئیں گے یعنی شرک میں مبتلا ہوں گے تو وہ تو ناکام و نامراد ہو جائیں گے. البتہ جو نیک عمل کر کے آئے ہوں گے اس حال میں کہ ان کا ایمان بالکل درست ہوگا، حالت ایمان میں انہوں نے نیک عمل کیا ہوگا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کسی حق تلفی کا کوئی اندیشہ اور ڈر نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ نیک لوگ، ان کی پوری نیکی، اس کا بھرپور اجر ان کو ملے گا. کوئی وہاں پہ اس بات کا اندیشہ یا ڈر نہیں ہے کہ ان کی نیکی ماری جائے گی یا ان کا ثواب جو ہے وہ کچھ گھٹایا اور کم کیا جائے گا. اور آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت خاص طور سے خطاب کر کے قرآن شریف کے بارے میں آیت نمبر 114 میں فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو لینے میں یا پڑھنے میں یا یاد کرنے میں جلد بازی مت کیجیے اس سے پہلے کہ اس کی وحی مکمل ہو جائے. اور یہ دعا کیا کیجیے کہ میرے رب، میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ فرما. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن شریف میں تین جگہ کم سے کم ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی نبوت کی زندگی میں جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو کبھی کبھی آپ کو کوئی یوں اندر سے خدشہ ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یاد نہ ہو پائے یا بھول جاؤں، تو آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ یاد ہو جائے. وَلَا تُحَرِّكْ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ مثلا سورہ قیامہ میں کہا گیا اپنی زبان کو جلدی نہ چلاؤ اس کو قرآن شریف کو یاد کرنے کے لیے. یہاں پہ وہی بات کہی گئی ہے کہ قرآن کے ساتھ جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی مکمل نہ ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ اللہ کا کلام، اللہ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے اس کو ریسیو کریں اور اسے یاد کریں اور اسے لوگوں تک پہنچائیں، تو آپ کو یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یاد نہ ہو پائے اور کوئی چیز رہ جائے تو آپ جلدی کر دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اطمینان دلایا آپ جلدی نہ کیجیے. اس کو یاد کرانا، اس کو جمع کرانا، اس کو پڑھنا پڑھانا، اس کی وضاحت کرانا، یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے. یعنی ہم اس بات کا اہتمام کریں گے کہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں. چنانچہ سورہ قیامہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ وَلَا تُحَرِّكْ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بیان. کہ قرآن شریف کو یاد کرنے کے لیے جلدی نہ کرو یا اپنی زبان کو جلدی نہ حرکت دو، اس لیے کہ اس کا جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور پھر جمع کر کے اس کو پڑھنا اور پڑھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، پھر اس کی وضاحت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو یہاں پہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اور فکر مندی اس کا بھی اظہار کیا گیا ہے اور اس کا علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا بھی اظہار کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا اس معنی میں ہم لوگوں کو یعنی اولاد آدم کو ایک سبق دینے کے لیے اور توجہ دلانے کے لیے
کہ فرمائے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم کو ہم نے ایک ذمہ داری دی، اس سے ایک عہد لیا تو وہ بھول گیا اور اس کے اندر ہم نے عزم نہیں پایا۔ دیکھیے بہت غور سے سنیے گا، یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر بحیثیت پہلے انسان جو انسانی کمزوری ہوتی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں بیان کی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر کوئی یعنی کام کیا تھا، بلکہ یہ کہ انسان ہونے کی حیثیت سے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، یہ بتلایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، اور وہ عہد کیا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ کیا ہے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تمہارا شکار ہوگا۔ مطلب اپنی جان پہ ظلم ڈھانے والے تم خود بنو گے، کوئی اور نہیں ڈھائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پوری جنت بنائی گئی تھی، پوری جنت بہت ساری نعمتوں سے بھری ہوئی۔ یہ کھائیے صاحب، مزے لیجئے، یہاں کھائیے، وہ کھائیے، وہ کھائیے، ہر ایک چیز موجود ہے، بس اس کے پاس مت جائیے۔ تو وہ عربی میں ایک مثل بولتے ہیں، کل ممنوع مرغوب، ہر چیز جسے روکا جائے بس وہی اچھی لگتی ہے۔ اب دیکھیے نا، آپ کے ہاں شربت روح افزا کی تو کمی نہیں، شربت روح افزا کچھ بھی نہیں، ہزاروں قسم کے بہترین شربت آ گئے ہیں، لیکن کون ہے کہ لوگ ہیں کہ وہ بہکے ہوئے، انہیں جب تک وہ خبیث شربت نہ ملے تو اس کو تسلی نہیں ہوتی۔ بھئی ہزاروں چیزیں پڑی ہوئی ہیں اللہ کے بندو، جوس بناؤ فریش گھر میں پیو یا دکان سے خرید کے پی لو، لیکن جب تک وہ برانڈی اور وسکی اور وائن اور پتہ نہیں کیا، یہ کون ہے؟ یہ غلاظت پسند لوگ ہیں حقیقت میں۔ بہرحال اسی طرح یہ جو مقصد تھا حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش کا، یہ اس کے ذریعے سے پوری انسانیت کو یہ درس دیا گیا کہ تمہاری زندگی میں، دنیاوی زندگی میں حلال کی کوئی کمی نہیں، کوئی قلت نہیں، بے شمار چیزیں ہیں، چند ایک چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ حرام کر دی۔ اس لیے اگر نہ ہوتی حرام تو آزمائش ہی نہیں ہوتی ہے۔ چند ایک چیزیں بتلایا کہ یہ ممنوع ہے، اور شاید اگر کہہ دیا جاتا کہ یہ بھی پیو اجازت ہے تو لوگ نہ پیتے، یہ بھی بات جان لیجیے۔ اگر کہا جاتا، بچوں کو آپ دیکھیں کہ کسی بچے سے کہیں، اگر مان لیجیے اس کو بیٹھوانا ہو اس کرسی پہ، ضروری نا، آپ اس سے کہیں کہ دیکھو اس کرسی پہ مت بیٹھنا، وہیں پہ آگے بیٹھے گا، اس سے کہیں آؤ یہاں بیٹھو، نہیں بیٹھے گا۔ تو یہ ایک نفسیات ہوتی ہے۔ تو اگر انسان کو حرام چیزوں کے بارے میں کہہ دیا جاتا کہ آؤ اسے بڑے شوق سے کھاؤ اور پیو، نہیں کھاتا، نہیں پیتا، لیکن کہہ دیا کہ بچو تو اس کے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غفلت پائی گئی اور عزم کی کمی۔ عزم کا مطلب یہ ہے کہ ارادے کی کمزوری، انسان رہ کے بڑا مومن، بڑا متقی، پرہیزگار آدمی، وہ کیا ہے ارادے کی کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، وہ پہلے انسان تھے، وہ نبی نہیں تھے اس وقت، انہیں بنایا گیا تھا جنت میں، یہ سارا منظر دکھلایا گیا، یہ ساری چیز دکھلائی گئی، وہاں پہ رکھا گیا۔ آگے دنیا میں جب وہ بھیجے جائیں گے تو یہ چیزیں ان کے سامنے کیا ہے، کام آئیں گی، ایک نمونے کے طور پہ رہیں گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہ انہوں نے عزم کی جو ہے کمزوری دکھلائی ہے، ان کے اندر عزم کی کمزوری صادر ہوئی۔ یہ چیز اس سے مختلف ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی دید و دانستہ کوئی چیز کرتا ہے، ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے منع کیا ہے، پرواہ نہیں، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، میں کھاؤں گا، میں پیوں گا، اللہ کی مرضی کا اللہ والعیاذ باللہ، یہ چیز دوسری چیز ہے۔ اور عزم کی کمی بڑے اچھے لوگوں سے ہو جاتی ہے، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے، اللہ پر ایمان اور توکل بھی ہوتا ہے، پھر اندر اندر یہ ہوتا ہے ذرا دیکھیں کہ اس میں یعنی ذرا یہ بھی چکھ کے دیکھیں، ذرا یہ بھی آزما کے دیکھیں۔ ایسا نہیں کہ ان کے اندر کوئی اللہ کے خلاف بغاوت کا کوئی ارادہ یا عزم ہوتا ہے۔ ہم آپ حضرات بھی محسوس کریں گے کبھی کبھی کہ اللہ کو چیلنج کرنے کے برعکس، یعنی اللہ کا چیلنج کرنے کا مقصد کبھی بھی نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ذہن میں چیز آتی ہے کہ کیوں نہ یہ کر گزریں، ذرا یہ بھی کر کے دیکھیں، تو یہ چیز ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے عزم اور ارادے کی کمزوری، کمی، ول پاور جو ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو پھر اس کی تفصیل بتلائی کہ یہ عزم کی کمی کب ظاہر ہوئی۔ وہ تفصیل ہے کہ فرشتوں سے ہم نے کہا ان کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، تو ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو آدم، ابلیس
نے سجدہ نہیں کیا نا، یہ تمہارا بھی دشمن ہے، تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اور لہذا دیکھو اس سے بچ کے رہنا، محتاط رہنا، تمہیں جنت سے کہیں نکالنے نہ پائے، ورنہ کیا ہے تمہاری زندگی بڑی محنت اور مشقت کی ہو جائے گی. اس لیے کہ جنت میں یہاں پہ نہ تمہیں بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ننگے ہوتے ہو، نہ لباس کی ضرورت ہے، اور نہ ہی یہاں پہ پیاس ہے، اور نہ ہی دھوپ لگتی ہے. تو یعنی ہر قسم کی ایک الہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ربانی عطیہ ان کو ملا ہوا ہے. کھا پی رہے ہیں اور انہیں یعنی یہ کہہ لیجیے کہ ربانی پوشاک پہنائی گئی ہے. کھائیں پیئیں اور کوئی ننگے پن کا یا اس کا کوئی احساس نہیں. لیکن انہیں کہا گیا کہ اگر شیطان کے چکمے میں تم آئے تو یہ جو پوشاک تمہیں اللہ نے پہنائی ہے یہ اتار لی جائے گی، یعنی خود بخود تم اپنی نگاہوں میں کیا ہے ننگے ہو جاؤ گے. یہ سب کے باوجود کیا ہوا، شیطان نے آ کے انہیں پھسلایا، بہکایا، اور اس نے کہا کہ آدم میں تمہیں بتاؤں کہ وہ درخت جسے تم کھاؤ تو تمہیں جاویدانی حیات جاویدانی عطا ہو جائے، یعنی ہمیشہ ہمیش کی زندگی تمہیں مل جائے، اور ایسی بادشاہت کہ جو کبھی نہ ختم ہو. ظاہر ہے کہ شیطان اچھے وعدے کر کے آئے گا نا وہ کلانے کے لیے. اگر وہ یہ کہے آ کے کہ میں شیطان ہوں اور میں تجھ سے دشمنی کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں تمہارا مستقبل تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو ظاہر ہے کہ کوئی نہیں. آپ دیکھیں کہ اچھے وعدے کر کے اور اچھی باتیں کہہ کے اس نے پھسلایا اور بہکایا کہ آدم میں تمہیں حیات جاویدانی جو ہے نا اس کا گر بتا دیتا ہوں، اور کون وہ بادشاہت کی جو کبھی ختم نہ ہو، وہ فن اور وہ جو ہے راز تم کو بتلا دیتا ہوں. کھا لیے لوگوں نے دونوں نے. تو فبدت لہما سوآتہما، تو ان کے ستر جو ڈھکے ہوئے تھے کھل گئے. گویا وہی پوشاک جو عطیہ الہی تھی وہ پوشاک اٹھا لی گئی، ختم ہو گئی. تو اب وہ جو ہے ننگے ہو گئے. لیکن دیکھیے فطرت انسانی اور اصل فطرت یہی ہے، اگر فطرت کو قتل نہ کر دیا جائے تو اصل فطرت یہی ہے کہ جو ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ دونوں تو اب لباس سے محروم ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کے ستر بالکل کھل گئے ہیں، تو فوراً انہوں نے جنت کے جو درخت تھے انہی درختوں کے پتوں کو لے کر ڈوب کر اسی سے اپنی لنگی اور اپنا لباس انہوں نے بنا لیا. مطلب یہ کہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ ستر کرے، وہ اپنے اگرچہ میاں بیوی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ دو ہی آدمی کیوں نہ ہو، وہ ننگے نہیں رہنا چاہتے، بے لباس نہیں رہنا چاہتے ہیں. چنانچہ پہلا کام انہوں نے جب کیا وہی اس درخت سے کھانے کے نتیجے میں ہوا کہ وہ اب تک ان کے جسم پوشیدہ تھے اب کھل گئے. تو انہوں نے فوراً اپنے طور پہ یہ بندوبست کیا کہ اپنے عریانیت کو اور اپنے جسم کو جو ہے چھپایا جائے. تو اس کا لباس انہوں نے پہلا جو انسانی تہذیب کی اور انسانی تمدن کی جو کوشش تھی، یہ پہلی کوشش تھی جو جنت ہی میں رہ کے کی گئی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام انہوں نے اپنے لیے لباس بنایا. اس وقت ان کو فیکٹری اور یہ ساری چیزیں نہیں معلوم تھی، تو لیکن انہیں احساس ہوا تو یہ کہ اس کے درخت کے پتوں کو انہوں نے لے کے، اور ڈوبنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں اس طرح سے انہوں نے لنگی بنائی اور پہنا، اور شاید روزانہ اس طرح بناتے رہے ہوں گے. پتے سوکھ گئے تو پھر دوسرے نئے پتوں سے جو بناتے رہے ہوں گے، یہاں تک کہ دنیا میں آ کے انہوں نے، ان کی آل و اولاد نے ترقی آہستہ آہستہ کی، اور آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہر قوم کا اپنا ایک لباس ہے، ہر قوم کا اپنا ایک طرز زندگی ہے، اس کی ایک پہچان ہے لباس. اور وہ نہ صرف یہ کہ پہننے کے لیے بلکہ ہمیں یہ خیمے ہیں، یہ کارپیٹ ہے اور نہ جانے کیا کچھ جو ہے. تو بہرحال آپ کا جو تمدن ہے موجودہ اس کا آغاز وہاں پہ ہوا تھا درخت کے پتوں سے. وہاں سے ان کو بھیج دیا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ دنیا میں، تو میرے پاس سے جب ہدایت آئے گی تو یعنی یہ گویا اللہ کی طرف سے یہ وعدہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو وہ دستور حیات عطا فرمائیں گے، بھیجیں گے جس کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے پسند کرتے ہیں. تو جب وہ چیز آئے گی، ہدایت میری طرف سے آئے گی، تو جو لوگ اس کی اتباع کریں گے تو ان کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہے پریشان نہیں ہوں گے، تکلیف میں نہیں ہوں گے. گویا ان کے لیے جنت کی اور اس کی نعمتیں ہوں گی. البتہ جو لوگ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کی کتاب سے اعراض برتیں گے تو ان کے لیے تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز وہ اندھے اٹھائے جائیں گے. تنگ زندگی کا مطلب یہ ہے دنیا میں کہ انسان اللہ کی ہدایت سے دور ہو کر اور گمراہی کی زندگی جب بسر کر رہا ہو، تو خواہ وہ کتنی مال و دولت اس کے پاس ہو اور اسباب اور جاہ ہو،
ہر ایک چیز کے باوجود وہ اپنے دل میں جو ہے گھٹن محسوس کرے گا. اس کی زندگی کا چونکہ کوئی مقصد نہیں ہوتا تو سب کچھ کے باوجود اس کو اپنا مستقبل، دور کا مستقبل وہ تاریک نظر آئے گا. اس لیے وہ تنگ زندگی اس کو کہا گیا ہے. اور آخرت میں اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا. جب آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا وہاں پہ، پروردگار یہ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں آنکھیں رکھتا تھا، آنکھوں والا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں ایسے ہی ہماری آیات جب تمہارے پاس آئی تو نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ ہماری آیات کو تو نے فراموش کر دیا، تو آج تو بھی فراموش کر دیا جائے گا. یعنی گویا وہ جان بوجھ کر ایک اندھا پن تھا جو تم نے اختیار کیا تھا ہماری آیات کے مقابلے میں. ایک آدمی اس کے پاس اللہ کی کتاب آئے اور اسے وہ ٹھکرا دے، اسے اعراض برتے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آنکھوں والا نہیں بلکہ کیا ہے؟ اندھا ہے. تو تم نے اپنے عملی زندگی میں جو رویہ اختیار کیا وہ اندھوں والا رویہ اختیار کیا. آج تو آج قیامت کے روز اور حشر میں تو اندھا ہی اٹھایا جائے گا. پھر ان کو دھمکی دی قریش کے لوگوں کو کہ دیکھو ان سے پہلے کتنی قومیں جو ہے گزر چکی ہیں جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. ان کے راستوں سے یہ گزرتے ہیں، ان کے قیام گاہیں یا ان کے شہر جو تباہ ہوئے ہیں وہاں سے گزرتے ہیں. اشارہ ہے عاد اور سمود کی بستیاں جو ان کے علاقوں میں تھی، جہاں سے سفر تجارت پر جب شام کے لیے جاتے تھے یا یمن کے لیے جاتے تھے تو یہ علاقے ان کے راستے میں پڑتے تھے. فرمایا کہ ان کی بستیوں سے ان کا گزر نہیں ہوا ہے کہ یہ دیکھیں اور اس سے کچھ سبق حاصل کریں. تو ان کے اندر تو بڑا سبق ہے لیکن اس سے وہی فائدہ اٹھائیں گے، سبق لیں گے کہ جو عقل والے ہیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی، نصیحت کی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ فاصبر علی ما یقولون. دیکھیے بہت اہم ہدایت حقیقت میں ہے. یہ باتیں جو یہ لوگ بتا رہے ہیں اس پر صبر کرو. یہ صبر جو ہے نا، قرآن شریف میں یہ لفظ بھرا پڑا ہے، بکھرا ہوا ہر جگہ. تو صبر حقیقت میں کیا ہے؟ نصف ایمان ہے. نصف ایمان ہے. ایمان کا آدھا کیا ہے؟ صبر ہے اور آدھا شکر ہے. تو صبر بہت بڑی حقیقت میں چیز ہے، لیکن اس کے مفہوم سے، اس کے معنی سے اور اس کے کردار اور وصف سے لوگ یا تو ناواقف ہیں، غافل ہیں. تو صبر کہا جاتا ہے حق پر یا دین حق پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا. اس کے لیے خواہ ورغلاہٹ ہو، کوئی ورغلائے یا دھمکی دے یا دباؤ ڈالے، بہرحال اپنے آپ کو ہر حال میں حق پہ جمائے رکھنا، یہ چیز ہے صبر. اس کے لیے کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، انسان برداشت کرتا رہے، اس کا مقابلہ کرتا رہے، یہ بھی صبر ہے. اسی طرح سے لالچ دیا جائے، رشوت دی جائے، اس سے بھی جو ہے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو تھام کے رکھے اور حق پہ جمائے رکھے، یہ چیز ہے صبر. تو یہ لوگ جو کچھ باتیں بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اس پہ صبر کرو. مطلب یہ کہ صبر اور تحمل اور برداشت کرتے رہو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے. تو طلوع شمس کا مطلب ہے فجر، اور اس سے غروب شمس سے پہلے ہے عصر. ومن آناء اللیل، اور رات کے حصوں میں، رات کے اوقات میں، اس سے مراد عشاء کی نماز اور تہجد کی نماز. فسبح واطراف النہار، تو اس وقت بھی تسبیح کرو. اور دن کے اطراف میں، دن کے اطراف جو ہوتے ہیں وہ یعنی ظہر اور عصر کی نماز، ظہر اور مغرب کی نماز ہے، اس میں فجر کی نماز بھی شامل کی گئی حقیقت میں. تو اس طرح سے تمام نمازیں جو ہے نا ان کے اوقات اس میں گویا بیان کر دیے گئے ہیں. تو یہ کرو تو امید ہے کہ لعلک ترضی، تو تمہیں کیا ہے؟ خوشی حاصل ہوگی، تم خوش ہو جاؤ گے. اور رہ گئی دنیا کی زندگی کا جو ساز و سامان ہے ہم نے لوگوں کو دیا ہوا ہے، تو اس کی طرف تم آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو. اس لیے کہ جس کو بھی ہم نے مال و دولت دیا ہے، دنیا کا ساز و سامان دیا ہے، تو اس لیے نہیں کہ کوئی وہ محبوب نظر ہے، کوئی پسندیدہ انسان ہے، بلکہ لنفتنہم فی، جن کو بھی ہم نے دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ اس میں ہم انہیں آزمائیں، اس کا امتحان کریں. تو بھائی ہو، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، جس کو بھی اللہ کی طرف سے دولت عطا ہوتی ہے، جتنی یہ بڑھتی جاتی ہے اتنی امتحان کیا ہے اور آزمائش بڑھتی جاتی. تو ہر ایک کو جس کو بھی مال و دولت ملے تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کا انعام بس انعام ہی انعام ہے. یقیناً انعام ہے اگر اس کا حق ادا کر دیا جائے. اگر اس کا حق نہیں ادا کیا گیا، یعنی امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے، تو انعام کیا ہے؟ وہ عذاب بن جاتا ہے جو انسان اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے خود بناتا ہے. اور فرمایا ورزق ربک خیر وابقی، تیرا رب جو بھی رزق تم کو دے، یعنی یہاں پہ مراد یہ ہے کہ حلال رزق،
جو رزق تمہیں دے وہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے. یعنی رزق کو بڑھانے کے لیے انسان ناجائز طریقے نہ اختیار کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، خود بھی اس پہ جمے رہو. ہم نہ تم سے کوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تم سے کوئی رزق کا مطالبہ کرتے ہیں بلکہ ہم خود تم کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور تقوی ہی کے لیے کا انجام جو ہے بہتر ہوگا. آگے آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر حجت ہماری طرف سے پوری ہو جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس ہدایت آئی نہیں، ہمارے پاس یاد دہانی آئی نہیں، آپ نے ہمارے پاس کتاب نہیں بھیجی، نبی نہیں بھیجا. تو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ اگر اس سے پہلے تنبیہ اور تذکیر سے پہلے ہم انہیں عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیں گے تو آگے کہیں گے وہ یہ کہ پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ اگر آپ بھیجتے ہمارے پاس رسول تو ہم آپ کی آیات کو مانتے اور ان کی اتباع کرتے اور ہم ذلیل و خوار نہ ہوتے. تو اس حجت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اہتمام کیا ہے. اور کہہ دیجیے اس کے بعد کہ دیکھو سب لوگ سن لو کہ پیغام پہنچا دیا گیا، دعوت دے دی گئی، ہر ایک اب انتظار کر رہا ہے، تم لوگ بھی انتظار کرو. اور یعنی فیصلے کا تو وہ اس وقت جب یہ وقت دن آئے گا تو ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے کہ جو گمراہ ہے اور کون ہے کہ جو سیدھے راستے پر ہے اور ہدایت یافتہ ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ دل ان کی دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول نے کہا میرا رب ہر بات کو جانتا ہے جو آسمان و زمین میں کی جائے، وہ سمیع و علیم ہے۔ وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے۔ ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وہی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے، پھر دیکھ لو کہ آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنی انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے، اور یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کے شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے، بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں اور اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ ہی کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھ کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں۔